بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می احمد جان۔ تاریخ کے حافظے میں بے شمار قوموں کے ایسے نام محفوظ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو کچھ نہ کچھ دیا۔ تاریخ ہمیشہ ان قوموں کے نام یاد رکھتی ہے اپنے حافظے میں جنہوں نے کوئی نہ کوئی ایجادات کی ہوں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ماڈرن ایج کے لوگوں کے لیے یا اس وقت کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ یعنی تاریخ ان قوموں کو یاد رکھتی ہے جو انوینشن اور ڈسکوریز میں آگے ہوتی ہیں، جنہوں نے دنیا کو کچھ نہ کچھ دیا ہوتا ہے، اور وہی قوم ہی ایجادات کرتی ہے جس قوم کے ہر فرد کے پاس تعلیم اور علم ہو۔ تاریخ ان قوموں کو یاد رکھتی ہے، اور جس قوم نے بھی ترقی کی ہے، ایجادات کی ہیں، اور اس علاقے میں اور اس ریاست میں، اس دنیا میں اپنا نام بنایا ہے، وہ صرف اور صرف تعلیم اور علم کی وجہ سے۔ بہت ساری قومیں ایسی ہیں جن کا وجود آج تک قائم ہے، اور وہ صرف اور صرف وہاں کی ان کی تعلیم اور ان کے علم کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے ایسے کارنامے بروئے کار لائے، ایسے کارنامے کیے، اپنے علم کو، اپنے علم کے ایسے جوہر دکھائے کہ وہ قومیں آج تک زندہ ہیں۔ اور انقلاب جو ہیں، انقلاب ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ کوئی سیاسی شخص انقلاب نہیں لا پاتا۔ انقلاب دانشوروں، مفکروں اور مؤرخ کی وجہ سے آتا ہے۔ چائنا، روس، ایران اور کسی بھی آپ ریاست کی، کسی بھی ملک کی تاریخ دیکھ لیں، اس میں انقلاب آیا ہو تو اس میں پڑھے لکھے لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ اور جس قوم، جو ریاست، جو لیڈر اپنے استادوں کی، اپنے طالب علموں کی، پی ایچ ڈی اسکالر کی، سائنسدانوں کی اور پڑھے لکھے لوگوں کی قدر کرتی ہے، وہ ترقی کرتی ہے۔ اور تاریخ اس چیزوں کی گواہ ہے، ان معاملات اور ان واقعات کی گواہ ہے کہ جس قوم نے اپنے استادوں کی قدر کی ہے، اپنے ٹیچرز کی قدر کی ہے، اپنے پڑھانے والے پڑھے لکھے لوگوں کی قدر کی ہے، اس نے ترقی کی ہے۔ سائنس کا ہو یا آرٹس کا، کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں ترقی حاصل کرنے کے لیے، سائنسی دور لانے کے لیے، سائنسی علوم رہنے کے لیے، جدت لانے کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کو حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ روس، چائنا، فرانس، جاپان، جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، انہوں نے تعلیم پہ زور دیا۔ اب جاپان پہ جب بم گرے تو انہوں نے اس رد و بدل میں، اس معاملے میں، اس کو تمام اپنی پریشانیوں کو، ذاتیات کو چھوڑ کر کالج، یونیورسٹیز اور اسکول اور لیبارٹریز اور لائبریریاں بنانا شروع کر دی تاکہ اپنے لوگوں کو تعلیم دے سکیں۔ انہوں نے اپنے اساتذہ کا، اپنے سائنسدانوں کا، اپنے پڑھے لکھے لوگوں کا، پڑھانے والوں کا معاوضہ اور تنخواہیں مزید بڑھا دیں۔ اور جس معاشرے میں، جس قوم میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے نا، کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں، وہاں آپ کسی کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو عزت دے کے، اس کی تنخواہ بڑھا کے، اس کی ضروریات کو پورا کر کے، اس کی باتوں کو اہمیت دے کے، اور ان کے معاملات میں ان کی باتوں کو سوچ سمجھ کے، ان کی باتوں پہ، ان کے مشورے پہ عمل کر کے آپ ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کسی معاشرے میں، کسی شعبے میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو وہ شعبہ ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اور جس قوم میں طالب علم کو 1100 میں سے 1100 نمبر دیے جا رہے ہوں، گریس مارکس کے نام پہ 1100 سے بھی زیادہ نمبر دیے جا رہے ہوں،
اور جہاں پہ اساتذہ کی قدر نہ ہو، ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ 2000-3000 تک مختص ہوں، اور جس قوم کے طالب علم اسٹرائک کر رہے ہوں اور اسٹرائک کے دوران ان پہ شیلنگ، انہیں مار پیٹ، انہیں جیلوں میں بھیجا جا رہا ہو، اور MD-CAT نیشنل MD-CAT کا پیپر ہو اور 2.5 مہینے گزرنے کے بعد اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکے، اور جس قوم کے اساتذوں کی عزت نہ کی جاتی ہو، وہاں کے سائنسدانوں کی، وہاں کے اساتذہ کی، وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کی، وہاں کے طالب علموں کی حوصلہ افزائی نہ کی جا رہی ہو، تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ قوم آگے بڑھے گی؟ دنیا میں ہم اپنا وجود کیسے قائم پر رہیں؟ کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر ہم نے تعلیم کو چھوڑ دیا تو ہمارا وجود دنیا میں باقی نہیں رہے گا؟ کیا آج ہم پوری دنیا سے 50 سال پیچھے نہیں چل رہے؟ کیا آج ہم بھارت سے 20 سال پیچھے نہیں چل رہے؟ ہمارا تعلیمی نظام کیا ہے؟ کیا رٹا سسٹم کی وجہ سے اسٹوڈنٹ، طالب علم ڈپریشن اور پریشانی کی وجہ سے آ کے سوسائڈ نہیں کر رہے؟ کیا والدین جو ہیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں پڑھانے کے لیے چوریاں نہیں کر رہے؟ کیا والدین اپنے بچوں کو اور خود کو موت کے گھاٹ اس طرح نہیں اتار رہے کہ ہم اس دنیا کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے تعلیم کے بغیر؟ کیا پاکستان میں جو گورنمنٹ کے کالجز ہیں ان کے طالب علموں کو، ان کے اساتذہ کو عزت دی جاتی ہے؟ اور جہاں جس قوم میں، جس ملک میں، جس ریاست میں پڑھائی ایک انڈسٹری بن چکی ہو، ایجوکیشن ایک انڈسٹری بن چکی ہو، اور پڑھائی، علم، ایجوکیشن، تعلیم اور یہ روزگاری کا ذریعہ بن چکا ہو، تو کیا یہ ترقی کرے گی قوم؟ ہم سائنسی تعلیم چاہتے ہیں، لیکن کیسے؟ جہاں پہ سائنسدانوں کی تعداد ہی نہ ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سائنسی تعلیم، سائنسی ترقی، جدت پسندی کی طرف جائیں، سائنس کے علوم حاصل کریں، تو کیسے کر سکیں گے؟ اس کی کیا کیا وجوہات ہوں گی؟ کون سے ایسے اقدامات ہیں جن پہ ہم عمل کر کے، جسے فالو کر کے ایک ترقی کی راہ پہ جا سکتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان سے جو گزشتہ 2-3 سال گزرے ہیں، جو ابھی کا ٹینیور ہے، ابھی کا جو عرصہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ تبدیلی سے مراد ایجوکیشن تو بہت ضائع ہو گئی ہے۔ ایک تو پہلے بھی اس پاکستان کی تعلیمی نظام کا بیڑا غرق تھا، اوپر سے کووڈ نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ پوری کر دی۔ اس کے لیے ہمیں، اور ایز اے اسٹوڈنٹس، ایز اے ٹیچر، ایز اے پیرنٹس، اور اس پاکستان کے باشندے ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا؟ اب جو اپنے لیڈرز ہیں، اپنے وزیر مشیر ہیں، وہ کام تو کر رہے ہیں، اب انہیں ہم کس طرح سجیشن دے سکتے ہیں؟ کیا ایک بندے، ایک شخص کی وجہ سے پوری قوم تبدیل ہو جائے گی؟ نہیں۔ اگر ایک قوم کا ہر شخص خود کو ٹھیک کرے تو وہ قوم ٹھیک ہو جائے گی، اور اس قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں بدلی جس قوم کے اپنے فرد میں، اپنے لوگوں میں خود کو تبدیل کرنے کی پسند نہ ہو۔ اب دیکھیں، تبدیلی کا ہم نعرہ بہت لگاتے ہیں، تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی تب آئے گی جب ہم خود کو تبدیل کرنا کوشش کریں۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ جگہوں پہ انسانیت اور ہیومینٹی اور ہمدردی جو ہے زندہ ہے۔ لاسٹ ٹائم جو ایک نیوز بھی چلی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے کیمپس میں ایک لائبریری کے سامنے اسٹوڈنٹس جو ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہیں، وہ غریب طالب علموں کو مفت میں تعلیم دے رہے ہیں۔ بہت ہی اچھا انیشیٹو۔ اب اس طرح کے اقدامات جو ہیں، اس طرح کی جو سوچ ہے، وہ ہم اپنے اندر لانا چاہتے ہیں۔ تعلیم کو ہم کیسے پھیلانا چاہتے ہیں؟ تعلیم سب کے لیے، تعلیم ہر ایک کا فرض ہے، تعلیم سب کو دینی چاہیے، اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے ہیں، اور سائنس کے نام پہ، سائنس کی تعلیم دینے کے نام پہ اربوں روپے فنڈنگ بھی ہو چکی ہے۔ اب وہ پیسہ کہاں گیا؟
وہ اقدامات کہاں گئے، وہ لوگ، وہ لیڈر، وہ سیاستدان کہاں گئے جو تعلیم کا نعرہ لگاتے ہیں؟ کیا آج تک، ابھی تک ہمارے علاقوں میں ٹاٹ سسٹم نہیں ہے؟ کیا وہاں تعلیم جو ہے وہ ایک پسماندہ علاقے میں تعلیم کا جو وہ معیار ہے وہ تو بہت گرا ہوا ہے؟ بہت سارے ڈراپ بیک ہیں جو تعلیمی نظام میں ہیں، اور میں ایک بک پڑھ رہا ہوں آج کل، 0 پوائنٹ ہے، چودھری ایک ہیں مصنف، ان کی 0 پوائنٹ بہت ہی اچھی کتاب ہے، جس میں وہ کالم نگار ہیں، تو وہ ہر کالم میں تعلیم کا ذکر کرتے ہیں، جس سے میں بڑا متاثر ہوا ہوں اور تعلیم کی بار بار بات کر رہا ہوں۔ تعلیم دیکھیں، پوری دنیا میں یا تاریخ کو دیکھیں، جس قوم نے ترقی کی ہے تعلیم کی بنا پہ ہی کی ہے۔ سیاست میں، جنگ و جدل میں یا دوسرے شعبے میں آ کے انہوں نے ترقی نہیں کی۔ جس قوم نے تعلیم کو اپنا شیور بنایا، جس قوم نے تعلیم کو اپنایا، علم کو اپنایا، تو وہ ترقی کی ہے، اس قوم نے ترقی کی۔ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ اب دیکھیں، اپنے بر صغیر کی اگر ہم بات کریں تو بر صغیر میں لاسٹ ٹائم ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، بہت ہی اٹریکٹیو لگا ہے مجھے، کہ شاہ جہاں نے اپنی ممتاز کے لیے ایک محل بنا ڈالا۔ اس کی تاریخ کچھ یوں تھی کہ شاہ جہاں کی جو بیوی تھی ممتاز، وہ ڈیلیوری کے دوران، بچہ پیدا کرنے کے دوران وہ فوت ہو گئی، یعنی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو اس کے غم میں پورے محل میں، بلکہ پورے بر صغیر میں ایک سوز، ایک غم منایا گیا، ایک سوگ منایا گیا، اور اس کے غم میں آ کے شاہ جہاں نے اپنی ممتاز کے لیے ایک، اس کو خوش کرنے کے لیے ایک محل بنا ڈالا۔ تو اس کے لیے اب سیم اسی طرح کا یورپ میں ایک کنگ تھے جن کی بیوی ڈیلیوری کے دوران ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس نے سوز بنانے کی بجائے، اس نے محل بنانے کی بجائے، اس نے وظیفے جاری کرنے کے بجائے، اس نے مختلف علاقوں سے نوجوان بچیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں تعلیم دلوائی کہ ڈیلیوری کیسے کرنی ہے، دائی کا جو کام ہوتا ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ انہیں وہاں سے تعلیم، اپنے محل سے تعلیم دلوانے کے بعد مختلف علاقوں میں بھیجا، اور انہیں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ آپ وہاں علاقوں میں جا کے اور بچیوں کے، نوجوان بچیوں کو یہ تعلیم دیں۔ جب پورے یورپ میں یا پورے ان کے ریاست میں جب یہ دائی کی تعلیم جو ہے، ڈیلیوری ورک جو ہے، ڈیلیوری کا سسٹم سیکھنا کس طرح ہوتا ہے، وہ ہو گیا، تو اس نے اعلان کیا کہ اب اگر کوئی بھی عورت ڈیلیوری کے دوران مری، اس کی ڈیتھ ہوئی، تو آپ کی خیر نہیں۔ اب یہ سوچ کا ذریعہ تھا، ہمارے مسلمانوں کے زوال اور ان کے عروج کا ٹائم تھا یہ، اور یہ سوچ کا رویہ تھا۔ اب عراق میں صدام حسین کی 13 محل کی بجائے اگر 13 یونیورسٹیاں بنائی جاتی تو وہ عراق نہ رہتا جو آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک عراق پسماندہ علاقہ بن چکا ہے، جبکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہاں سے لائبریری کا سسٹم، وہاں سے ڈاک کا سسٹم، وہاں سے اچھا نیزہ بازی، وہاں سے تعلیم کا نظام، وہاں سے یہ اپنے ضلعوں کا، علاقوں کا، تحصیلوں کا نظام، حکومت کی بیسٹ پرفارمنس، اور بہت سارے ایسے اقدامات تھے جو کہ عراق کی پیداوار ہے۔ لیکن اب عراق ایک پسماندہ علاقہ ہے، یعنی جس ریاست میں، جس وطن میں تعلیم کو عزت دی جاتی ہے اور تعلیم کے جو محافظ ہیں، ٹیچرز ہیں، سائنسدان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس کو اپنانے والے ہیں، ان کو عزت دی جاتی ہے، تو وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ ایسے انقلاب، ایسے تبدیلیاں، ایسے سسٹم چینج نہیں ہو جاتے۔ تبدیلی تب ہی آئے گی جب ہر انسان خود کو تبدیل کرے اور علم کی راہوں پہ چلے، تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہاں ہمارے لوگوں کے پاس، ہمارے طالب علموں کے پاس ڈگریاں ہیں، علم کی کمی، سکلز کی کمی، پیشے کی کمی، ان کے اندر نہ پراپر سسٹم ہے، نہ ان کے اندر لوگوں کو برداشت کرنے کی فیئر مینجمنٹ، پیپل مینجمنٹ، کلر مینجمنٹ، اس طرح کی سکلز بھی نہیں ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے زون آف انفلوئنس میں، اپنے ایریا میں رہ کے، اپنی حد تک، اپنے شعبے میں، اپنی لمٹ تک رہ کے
خود کو تبدیل کرنے کی اور اپنے ساتھ ساتھ کے جو دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، احباب ہیں، طالب علم ہیں، استاذ ہیں، انہیں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اور تبدیلی تب ہی آئے گی، قوم کے اندر تبدیلی تب ہی آئے گی، انقلاب تب ہی آئے گا جب ہر شخص خود کو ٹھیک کرے۔ تو انشاءاللہ ہم تعلیم کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور تعلیم کو ضروری بنانے کے لیے اپنے تئیں اپنی لمٹ تک اقدامات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔